بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے اور تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں۔ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا ہے اور کتاب کا نام ہے اسباب و زیادت الایمان و نقصانہ، کہ ایمان کو بڑھانے اور کم کرنے والی چیزیں کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، ذریعہ کیا ہیں۔ ہماری بات جو پہنچی تھی کہ ایمان کو کم اور گھٹانے والی کون سی چیز ہیں، تو اس میں دو اہم باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایمان کو گھٹانے والی چیز اس آدمی کے خود اندر ہے یا تو باہر ہے۔ خود اندر کی چیزوں کی وجہ سے بندے کا ایمان گھٹے گا یا تو باہر کی چیزوں سے گھٹے گا۔ تو اندر کی جو چیزیں ہیں ان میں سے چار باتیں ہیں۔ اندر کی چیز، آدمی کے اندر خود وہ چیزیں ہیں ایمان کو گھٹانے والی، وہ چار باتیں ہیں۔ کیا؟ ایک جہالت، جو علم کا الٹا ہے، جہالت کی وجہ سے بندے کا ایمان گھٹتا ہے۔ دوسری چیز میں تین باتیں ہیں: غفلت، اعراض اور نسیان۔ غفلت اور منہ موڑنا اور بھولنا دوسرے میں، تیسرے میں گناہ کرنا، اور چوتھے میں نفس امارہ۔ نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، یہ انسان کے اندر رہتی ہیں اور انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے، کبھی کبھی اڑ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو باہر کی چیز ہے، باہر کی چیز میں تین باتیں ہیں: ایک شیطان، دوسرا دنیا اور اس کی زینت، اس کے فتنے، اور تیسرا برے ساتھی۔ تو ایمان کے گھٹنے والی چیزوں میں سے ہم لوگ جہالت کے تعلق سے بہت ساری باتیں سن چکے ہیں۔ ہم لوگ اب دوسری بات سنیں گے، اور وہ ہے، اس میں تین باتیں ہیں: غفلت، اعراض اور نسیان۔ غفلت، اعراض اور نسیان۔ تو کچھ باتیں ہم لوگ اس کے تعلق سے سن لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، کہتے ہیں کہ فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَ سَبَبٌ عَظِيمٌ مِنْ أَسْبَابِ نَقْصِ الْإِيمَانِ۔ یہ تینوں چیزیں، کیا؟ غفلت، منہ موڑنا، قرآن حدیث آ جانے کے بعد بھی منہ موڑ دینا، اور نسیان یعنی بھولنا، یہ تینوں ایمان کے کم کرنے والے اسباب میں سے بہت بڑے سبب ہیں، بہت بڑے اسباب ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی غفلت میں پڑ گیا، یا جو آدمی مشغول ہو کر کے بھلکڑ ہو گیا، اور جو آدمی اعراض کی بیماری میں پڑ گیا، تو اس کا ایمان کم جائے گا یا کمزور ہو جائے گا۔ جتنا وہ غفلت کرتا ہے اس کے حساب سے، جتنا غفلت کرتا ہے اس کے حساب سے کم ہو جائے گا، جتنا اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اس کے حساب سے کم ہو جائے گا، جتنا بھول رہا ہے اس کے حساب سے اتنا ایمان اس کا کم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں ہیں، اور کہتے ہیں جب یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں تو دل بیمار ہو جاتا ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے۔ غافل آدمی کا دل بیمار ہوتا ہے، غافل آدمی کا دل صحیح نہیں ہوتا، بیمار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یا تو دل بیمار ہو جانا واجب ہے، یا تو دل کی موت ہو جائے گی، دل مر جائے گا۔ غافل آدمی یا تو اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے، یا تو صاف طور پر اس کا دل ہی مر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کی عبادتوں سے اس کو دلچسپی نہیں، نمازوں سے دلچسپی نہیں، دینی باتوں سے دلچسپی نہیں، ایک دم بالکل وہ زندہ انسان لیکن مردہ دل، زندہ انسان مردہ دل۔ کتنوں قرآن حدیث کی بات بتلائیے،
لگے گا کہ کچھ سن ہی نہیں رہا ہے، کچھ سن ہی نہیں رہا ہے، ایسا غافل انسان ہو جاتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ کہتے ہیں اس کی موت اس وقت ہو جائے گی جب وہ دو چیز آ جائے اس کے دل میں، ایک شہوات اور شبہات، شہوات اور شبہات، شبہات یعنی دین کے اندر شک شبہ، اس کا دل ہی مر جائے گا، اور ایک ہے شہوات، خواہشات، دل کی خواہشات اگر آئے تو اس کا دل مردہ ہو جائے گا۔ تو اب اس کی ایک ایک چیز کی وضاحت کر رہے ہیں۔ غفلت کی پہلی وضاحت کر رہے ہیں، اما الغفلہ فقد ذمها اللہ فی کتابہ واخبر انہا خلق ذمیم فی اخلاق الکافرین والمنافقین۔ اللہ بچائے ہم کو، کہہ رہے ہیں کہ غفلت جو ہے، غفلت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں اس کی بہت برائی بیان کیا ہے، اس کی بہت برائی بیان کیا ہے، اور اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے خبر دیا ہے کہ یہ جو غفلت ہے یہ بہت بری صفت ہے، بہت بری عادت ہے۔ کن لوگوں کی عادت ہے؟ کہتے ہیں اخلاق الکافرین والمنافقین۔ غافل رہنا یہ کافر اور منافقین کے اخلاق میں سے ہے، مسلمان کے اخلاق نہیں ہے۔ غافل ہونا کس چیز سے؟ دین سے غافل ہونا، اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہونا، آخرت سے غافل ہونا، یہ کافروں کی عادت، ان کی اخلاق ہے، اور منافق لوگوں کی اخلاق ہے، منافق لوگوں کا اخلاق ہے۔ مومن آدمی غافل نہیں ہوتا، مومن آدمی غافل نہیں ہوتا، اس کو تو ہمیشہ رات میں بھی اس کو یہ لگا رہتا ہے کہ آخرت میں کیسے نجات پاؤں گے، آخرت میں کیسے نجات پاؤں۔ اسی وجہ سے ان کی کروٹیں بدلتے بدلتے رات گزرتی ہے۔ تو غافل آدمی جو ہے، غفلت ایک ایسی خطرناک بری عادت ہے جو مسلمان کی عادت نہیں ہے، وہ کافر اور منافقین کی عادت ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بہت سختی سے ڈرایا ہے قرآن مجید میں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ الاعراف، جو 7 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 170 پر 9 پڑھیے تو اللہ رب العالمین نے کیا ذکر فرمایا۔ دیکھیے انہوں نے، شیخ نے کہا یہ غافل ہونا کافر اور منافق کی عادت ہے نا، اب قرآن مجید سے دلیل سنیے، انہوں نے ایسے نہیں کہہ دیا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 170 پر 9 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ غافل ہیں۔ کون لوگ غافل ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جن اور انسانوں کو پیدا کر چکا ہے، یہ اللہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچا کر رکھے۔ کیا کہا؟ کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی پیدا کر چکا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اور کیا ہے؟ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ جانور کی طرح ہیں، یہ لوگ جانور کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گمراہ ہیں، اس سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں، جانوروں سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اب سوچئے کہ کافروں کے تو کان ہیں، آنکھ ہیں، دل ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ دل ہے لیکن غور نہیں کرتے، آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی جب تفسیر دیکھیں گے تو تفسیر سعدی عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اولئک هم الغافلون الذین غفلوا عن انفع الاشیاء، یہی وہ لوگ ہیں، غافل ہیں جو نفع دینے والی چیز سے غافل ہیں، نفع دینے والی چیز سے غافل ہیں، اللہ پر ایمان اور اطاعت سے غافل ہیں۔
اللہ پر ایمان اور اطاعت سے غافل ہیں۔ اور جب آپ دیکھیں گے تفسیر ابن کثیر وغیرہ تو اس میں ہے کہ لیس ینتفعون بشیء من هذه الجوارح، دل، یہ جو اعضاء ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، دل، آنکھ، کان، کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ لوگ ان جوارح سے فائدہ نہیں اٹھاتے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سبب بنایا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے، التی جعلها اللہ سببا للہدایہ، اللہ تعالیٰ نے دل، آنکھ، کان کو ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنایا ہے، لیکن یہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ جانور کی طرح ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا ہے، جنوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، اللہ کی مرضی، وہ مالک ہے، پیدا کرنا، موت دینا اس کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، جس کو چاہے جہنم سے نکال دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور وہ انصاف کرتا ہے، ظلم کبھی نہیں کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، ظلم کبھی نہیں کرتا ہے۔ ایک حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ قدر مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وکان عرشہ علی الماء، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا، کب؟ آسمان اور زمین کو بنانے سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا مخلوق کی تقدیر۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا آسمان اور زمین سے بنانے سے پہلے۔ اسی وجہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو تو اہل یمین، اصحاب الیمین میں داخل کیا ہے۔ اصحاب الیمین بولے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کے دائیں طرف سے ایک ذریت کو نکالا، بائیں طرف سے ذریت کو نکالا، داہنے طرف سے جو نکالا اصحاب الیمین، یہ جنتی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس سے پہلے ہی لکھ دیا کہ کون کون یہ جنت میں ہے، کون کون جہنم میں ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنتی لوگوں میں لکھ دے، شمار فرما لے۔ اور دعاؤں سے تقدیر بھی بدلتی ہے، یاد رکھیں، دعاؤں سے تقدیر بھی بدلتی ہے۔ ہم کو معلوم نہیں کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں، لیکن نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بہترین امید رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ بنت طلحہ اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہے ان سے بیان کر رہی ہیں۔ طلحہ کی بیٹی عائشہ ان کا بھی نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ عائشہ جو طلحہ کی بچی کی خالہ لگتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان سے روایت کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جنازۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازے کے لیے بلایا گیا اور وہ بچے کا جنازہ تھا، انصار کے بچے کا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ طوبی لہ، اے اللہ کے رسول اس بچے کے لیے تو خوشخبری ہے، اس بچے کے لیے تو خوشخبری ہے، وہ تو جنت کے گوریا میں سے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے، جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، انتقال کر گیا ہے، گرچہ اس نے تو کوئی عمل نہیں کیا ہے، کوئی برائی بھی نہیں کیا ہے، لم یعمل السوء، کوئی برائی نہیں کیا، تو یہ تو جنت کا پرندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ خلق الجنت وخلق لها اہلا، کہا اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کر دیا ہے اور جنت والوں کو بھی پیدا کر دیا ہے، جنت کے اہل مستحق کون ہے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور کہا ہم فی اصلاب آبائہم، کب پیدا کیا ہے؟ جب
یہ اپنے باپ آدم کے پیٹھ میں تھے، ان کے باپوں کے پیٹھ میں تھے، اسی وقت اللہ رب العالمین نے پیٹھ میں تھے، وہ منی کے قطرات تھے، ان کا وجود نہیں تھا، تبھی سے اللہ رب العالمین ان کو جانتا ہے، ان کو جانتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے سورہ المطففین کے اندر ان الابرار لفی نعیم، اس آیت کو پڑھتے جائیے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابرار جو لوگ ہیں علیین میں جائیں گے، اور یہ کیا ہے؟ لکھی ہوئی کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے، رجسٹر میں نام لکھے ہوئے کون کون جنت میں جائیں گے اور کون کون جہنم، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کر چکا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے اور اہل جنت کو بھی پیدا کر دیا ہے، اس وقت وہ اپنے باپوں کے پیٹھ میں تھے۔ وَخَلَقَ النَّارَ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی پیدا کیا اور جہنمی لوگوں کو بھی پیدا کیا، اس وقت اپنے باپوں کے پیٹھ میں تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنمی لوگوں کو پہلے پیدا کر دیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ یہی پہچان ہے، دل ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتے اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی نشانیوں کو غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں لیکن حق نہیں دیکھتے، آنکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نہیں دیکھا لیکن ایمان نہیں لائے۔ قرآن مجید بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، آیتوں سے گزرتے ہیں، شرک والی آیت سے، لیکن شرک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور ان کے کان ہیں، سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو عذاب دے دیا، فلاں قوم کو عذاب دے دیا اس کام کی وجہ سے، لیکن وہ کام پھر بھی کرتے ہیں، پھر بھی کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے جانور کی طرح ہیں، بلکہ جانور سے گئے گزرے ہیں، یہی لوگ اصل غافل لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ غافل لوگ ہیں، تو غفلت کتنی خطرناک ہے۔ اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنمی لوگوں کی پہچان بتلائی، جہنمی لوگوں کی پہچان غافل ہونا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ یونس جو 10 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 7 اور 8 میں کہا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ فرمایا کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ ہم سے ملاقات کرنے کی امید نہیں رکھتے، دیکھیے ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور اس دنیا کی زندگی سے راضی ہو جاتے ہیں، راضی ہو گئے ہیں اور اسی دنیا سے مطمئن ہو گئے ہیں، اسی دنیاوی زندگی سے مطمئن ہو گئے ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بما کانوا یکسبون، کیوں ٹھکانہ جہنم ہے؟ ان کی کمائی کی وجہ سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، جو یہ لوگ اعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کئی لوگوں کا ذکر کیا۔ پہلا آدمی جو لوگ اپنے رب سے ملاقات کی امید نہیں ہے، غافل آدمی کو امید نہیں رہتی ہے، کیونکہ آخرت کا ڈر جس کو خوف ہے وہ غافل کبھی نہیں ہوگا۔ غافل کیسے ہوگا؟ غافل نہیں ہوگا وہ جس کو آخرت کا خوف اور ڈر ہے، اس کو وہ غافل نہیں ہوگا، اور وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھے گا اور نیک اعمال کرتا رہے گا، نیک اعمال کرتا رہے گا۔ اور وہ آدمی دوسرا جو دنیا کی زندگی سے راضی ہو چکا ہے اور دنیا کی زندگی سے مطمئن ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہماری آیتوں سے غافل ہے۔ اللہ کی آیتیں یا تو قونی ہے یا تو شرعی ہے، شرعی آیتیں، قونی آیت قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی شرعی آیات ہیں، اس میں جنت جہنم کا ذکر ہے، گزشتہ پیغمبروں کا ذکر ہے، پیغمبروں کے ہلاک ہونے کا ذکر ہے، اور شرعی آیتیں اللہ کا آسمان زمین یہ سب ہے، اللہ کی آیتیں ہیں، اس سے غافل ہے۔ روز مر رہے ہیں لوگ، دیکھ رہا ہے لیکن غافل ہے۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب سوچئے کہ غافل کتنا خطرناک ہوتا ہے، اور غفلت کتنی بڑی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈرا دیا ہے ان آیتوں میں۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے غفلت کو اپنے قریب تک نہیں آنے دینا چاہیے، غفلت کو اپنے قریب تک نہیں آنے دینا چاہیے، اور شیطان غافل بندے کو کر دیتا ہے،
علم سیکھنے میں غفلت برتے گا، نماز پڑھنے میں غافل بنائے گا، اور جو بھی نیک کام ہے اس میں غفلت وہ کرائے گا۔ اسی طریقے سے سورہ یونس ہی کی آیت نمبر 90 پر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ دنیا سے ختم ہو چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ آپ اس کا اندازہ شہروں گاؤں کے حساب سے لگائیے کہ ایک گاؤں میں اتنے لوگ رہتے ہیں لیکن صحیح دین پر چلنے والا کتنے لوگ رہتے ہیں؟ آپ گن پائیں گے کہ وہ ہے۔ حالانکہ گاؤں میں تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، صحیح ایمان پر، صحیح دین پر اور صحیح عقیدے پر کون چل رہا ہے تو آپ انگلیوں میں گنیں گے کہ یہ ہے۔ گاؤں حساب باقی کریں گے تو آپ کو اس طریقے سے لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری آیاتوں سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا سورہ روم میں جو 30 نمبر کی سورہ ہے اس کی 7ویں آیت میں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی ظاہر چیز کو جانتے ہیں، اس کا علم ہے، لیکن آخرت سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے برے لوگوں کا تذکرہ، کافروں کا تذکرہ، منافقین کا تذکرہ غافل سے کیا ہے، غافل سے کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 205 میں کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ کہا کہ تم اپنے رب کا ذکر کرو اپنے نفس میں خشوع خضوع کے ساتھ، چھپکے سے، بغیر آواز کے ظاہر کر کے بھی صبح شام ایسا کرو اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ، غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ غافل لوگ کون ہیں اور پھر منع بھی کر دیا کہ ان کے طرح مت ہو جانا، یہ غفلت ہے۔ تو کہتے ہیں الغفلۃ داء خطیر، غفلت بہت خطرناک بیماری ہے۔ جب انسان کو یہ لگ جاتی ہے اور بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت سے اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ بہت بڑی بڑی چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، بہت بڑی بڑی چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاتے ہیں کہ ان عمل عملا فی طاعتہ تأتی من علی حال سیئہ۔ دیکھیے کہتے ہیں اگر غافل انسان اطاعت والا عمل کرے لیکن وہ بری حالت ہی پر کرے گا، صحیح طریقے سے نہیں کرے گا۔ غافل انسان اگر کوئی نیک عمل بھی کرے گا تو صحیح ڈھنگ سے نہیں کرے گا، وہ برے حالت سے کرے گا۔ اور کہتے ہیں وَوَضَعَ غَيْرَ حُسْنٍ، صحیح بہترین خوبصورت سے نہیں کرے گا، فَتَكُونُ أَعْمَالًا عَارِيَةً مِّنَ الْخُشُوعِ، تب اس غافل انسان کا جو نیک عمل ہوگا خشوع سے خالی ہوگا، خشوع سے خضوع سے خالی ہوگا، انابت سے خالی ہوگا۔ یعنی انابت بولے تو اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف رجوع نہیں، اسے کھڑا ہے لگ رہا ہے کہ زبردستی کھڑا کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو لگے گا کہ ایک دم بالکل مار پیٹ کر کے زبردستی کھڑا کیا ہے۔ نماز اسے پڑھتے ہیں نا، ایسے ہے، ایسے چپ چاپ، وہ آدمی کو ہوشیار اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ تو آدمی اگر غافل ہو گیا ہے، نیک کام بھی کرے گا لیکن اس کے اندر خشوع نہیں رہے گا، انابت اللہ کی طرف رجوع یہ نہیں رہے گا۔ اور کہتے ہیں والخشیہ، اور اللہ کا ڈر یہ بھی ختم رہے گا، یہ بھی ختم رہے گا۔ والطمانینہ، کہتے ہیں کہ اطمینان وہ بھی ختم رہے گا۔ والصدق، اور سچائی کے ساتھ بھی عبادت نہیں کرے گا، سچائی کے ساتھ۔ ایسے لوگوں کو بول 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 کر کے تھک جائیں گے، تب اس کو شرم آئے گی تو آئیں گے۔ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ غافل جب انسان ہو جاتا ہے نا، بار بار بولتے بولتے اللہ کے لیے نہیں، سچائی کے ساتھ وہ نہیں کرے گا، بلکہ کیا بولیں گے، چلو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، تو یہ صدق بھی ختم ہو جاتا ہے، سچائی بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور غافل انسان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، یاد رکھیے، اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ گھر میں رہے گا لیکن آپ بولیے نماز کے لیے آؤ تو میں وہاں ہوں یہاں ہوں کہہ دے گا۔ جھوٹ بولنے میں تھوڑا سا ہچکچاہٹ نہیں ہوگی،
تو غفلت کی وجہ سے یہ سب بیماری آتے ہیں. اور کہتے ہیں والاخلاص، اور نیک اعمال میں اخلاص بھی ختم، اخلاص بھی نہیں رہے گا. تو اخلاص ختم ہو جاتی ہے، سچائی ختم ہو جاتی ہے، اطمینان ختم ہو جاتی ہے، اللہ کا ڈر ختم ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ختم، خشوع خضوع ختم ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں فَهَذِهِ بَعْضُ آثَارِ الْغَفْلَةِ السَّيِّئَةِ عَلَى الْإِيمَانِ، کہتے ہیں یہی کچھ اثرات ہیں برے غفلت کا ایمان پر. ایمان پر اب بندہ اگر اللہ سے خشوع نہیں کرتا ہے، ڈرتا نہیں، اطمینان نہیں، سچائی نہیں، اخلاص نہیں، تو پھر اس کا ایمان گھٹے گا کہ بڑھے گا؟ گھٹ جائے گا، گھٹ جائے گا. تو غفلت سے اسی طریقے سے نقصان ہوتا ہے، اسی طریقے سے نقصان ہوتا ہے. یہ تو غفلت ہے. کہتے ہیں کہ رہی بات اعراض، یعنی اعراض منہ موڑنا، دلائل آ جانے کے بعد منہ موڑنا. تو کہتے ہیں اما الاعراض فقد اخبر اللہ فی القرآن الکریم ان له آثارا سیئہ کثیرہ وعواقب ونتائج وخیمہ. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ خبر دیا ہے کہ دین سے اعراض، دلائل سے منہ موڑ لینے کا بہت برا اثر ہوتا ہے، اور بہت ہوتا ہے، بہت برا اور بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوتا ہے. کہتے ہیں ان کے نتیجوں میں سے کچھ نتیجہ یہ ہے. دیکھیے اللہ تعالی ہم کو بچائے ان چیزوں سے. اور یاد رکھیے ان سب کو بیان کرنے، بولنے اور سمجھانے کا یہی مقصد ہے کہ ہم ان برائی سے بچ جائیں، ان برائی سے بچ جائیں تاکہ ہمارا ایمان ختم نہ ہو جائے، گھٹ نہ جائے، ہمارا ایمان تازہ رہے. تو کہتے ہیں کہ اعراض کا برا نتیجہ جو ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ ان اللہ وصف المعرض بانہ لا احد اظلم منہ. اللہ رب العالمین نے اعراض کرنے والوں کی صفت یہ بیان کیا ہے کہ اس سے بڑا ظالم ہے ہی نہیں کوئی. جو اعراض کرتے ہیں دلائل سے، دین سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مجرم کی صفت دیا ہے کہ وہ لوگ مجرم لوگ ہیں. کہاں دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ السجدہ کی آیت نمبر 20/2 میں یہ کہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اللہ تعالی نے کہا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اپنے رب کی آیتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، اپنے رب کی آیتوں سے منہ موڑ لیتا ہے. ممن ذکر بآیات ربی، جس کے پاس اپنی رب کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کیا گیا اور منہ موڑ لیا. تو اس کو نصیحت کیا گیا اور ثم اعرض، پھر منہ موڑ لیا ان آیتوں سے. انا من المجرمین منتقمون. اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں. دیکھیں اللہ نے ان کو مجرم کہا اور کہا سب سے بڑے ظالم ہیں، اور کہا ہم ان سے انتقام لیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کسی سے انتقام لے اللہ تعالیٰ کسی سے انتقام لے تو کون بچا پائے گا؟ بولیے. اللہ کا انتقام ایک طرف وہ کھڑا ہے، ایک طرف اللہ رب العالمین اس کا بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی بچا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا انتقام ہم لیں گے. دیکھیں کن لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ذریعے سے جن کو نصیحت کیا جاتا ہے اور اللہ کی آیتوں سے اعراض کر جاتے ہیں. اللہ کی آیتیں قرآن ہے تو اعراض کرتے ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ ظالم ہیں. اور کہا اسی طریقے سے دوسری خرابی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خبر دیا ہے کہ یہ جو اعراض کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں پردہ ڈال دے گا، ان کے دلوں میں پردہ ڈال دے گا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تالا ڈال دے گا، اور یہ لوگ نہ سمجھ پائیں گے اور نہ ہی کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. دیکھیے کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. فلا یہتدی ابدا، کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. انہوں نے کتنی بڑی بات کیسے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پردہ لگا دیا، تالا لگا دیا، اب کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. کون لوگ جو اعراض کرتے ہیں اللہ کے دین سے. تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو دیکھیے سورہ الکہف ہے 18 نمبر کی صورت، اس کی آیت نمبر 50 پر 7 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ
ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ ان جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جن کو اپنے رب کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کیا جاتا ہے اور ان آیتوں سے وہ منہ موڑ لیتا ہے، اور جو کچھ آگے بھیجا ہے اس نے عمل کیا ہے اس کو بھول چکا ہے کہا کہ ان جعلنا علی قلوبہم، ہم ان کے دل میں اکنتن پردہ ڈالیں گے۔ دیکھیں ہم ان کے دل میں پردہ ڈال دیے، اب وہ سمجھ نہیں سکتے، اب وہ دل سے سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں کھوٹی گاڑ دی گئی، کھوٹی گاڑ دی گئی ہے۔ اب کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر ان کو بلائیں گے کدھر؟ إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، فَلَنْ يَهْتَدُوا، تو ہرگز وہ ہدایت نہیں پائیں گے، ابدا، کبھی بھی نہیں۔ دیکھیے کبھی بھی ان کو اب ہدایت نہیں ملے گی۔ آپ سوچئے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کر جاتے ہیں، اور دین اللہ کے قرآن کا نام ہے، دین سے اعراض کرنا، دلیل سے اعراض کرنا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، قرآن مجید کھول کر دکھائیے، حدیث دکھائیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی تم کیا کہتے ہو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے مجھ کو۔ حالانکہ قرآن خود پڑھنے کے لیے بولیے، یہ بھائی پڑھو نا قرآن میں کیا لکھا ہوا۔ شرک کی بات آئے گی وہ سمجھ ہی میں نہیں آتی ان کو، اور سنتے بھی نہیں ہیں، اتنا بھاری لگتا ہے۔ اگر شرک کے بارے میں بولیں گے، توحید کے بارے میں بولیں گے تو لگے گا کہ مر جائے گا، وہ اتنا بھاری لگتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو ان کا دل ملانے لگتا ہے۔ لیکن بولیے کہ ایک بزرگ ہوا میں اڑ رہا تھا اور ایک طرف 50 لوگوں کو پکڑے ہوئے تھا، ایک طرف 50 لوگوں کو پکڑے ہوئے تھا اور جنت میں پھینک دیا، کیا بھائی کتنا بڑا بزرگ ہے، ترنت مان لے گا وہ، اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن بولیے یہ شرک ہے، ایسا کرنا شرک ہے، بہت سخت انسان ہو آپ اس طرح کہے گا، اور بہت کھوٹی کی طرح کان میں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ہدایت کی طرف آپ بلائیں گے، ہدایت کبھی نہیں ان کو ملے گی۔ تو یہ اعراض کرنے کا نتیجہ ہے، اعراض کرنے کا نتیجہ ہے۔ تیسری بات کہتے ہیں ان اعراضہ یسبب لہ عیشہ ضنکا، کہتے ہیں کہ جو بندہ اعراض کرتا ہے، قرآن حدیث سے منہ موڑ لیتا ہے، یہ اس کا اعراض کرنا اس کی دنیا کی زندگی کے تنگ ہونے کی وجہ بنے گی۔ دنیا کی زندگی اس کی تنگ ہو جائے گی، دنیا کی زندگی اس کی تنگ ہو جائے گی، اور آخرت بھی تنگ ہو جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں تنگ۔ کہاں دلیل ہے اس کی؟ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ 20ویں سورہ ہے، سورہ طٰہٰ 20ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 124 میں یہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ کہا کہ ہمارے ذکر سے، ذکر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہمارے ذکر سے، میری ذکر سے منہ موڑ لے تو اس کی دنیا کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے، معیشتاً ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، اور اس آدمی کو ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ہم دیکھ رہے تھے، تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی اور تم اسی طریقے سے کیے، آج بھی تم کو بھلا دیا، آج تم کو بھلا دیا۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا، یہ جو دنیا کی زندگی تنگ ہوگی اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ تو بہت خوش ہیں دنیا میں، تو کیا اس کا کیا مطلب ہے دنیا میں؟ تو کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جب تفسیر دیکھیں گے تو کہتے ہیں ای فی الدنیا فلا طمانینۃ لہ، یعنی اس کی دنیا میں چین نہیں ہے، دنیا میں اس کی چین نہیں ملے گی، اور نہ ہی اس کا دل کھلا ملے گا، اس کا دل کھلتا نہیں ہے، شرح صدر حاصل اس کو نہیں ہے۔ کہتے وَإِن تَنَعَّمَ ظَاهِرُهُ، گرچہ اس کو ظاہری نعمت ملی ہوئی ہے،
اس کے پاس ظاہر میں نعمت ہے. کہتے ہیں کہ لبس ما شاء، جو چاہتا ہے ویسے پہنتا ہے، جو چاہتا ہے ویسے پہنتا ہے. واکل ما شاء، جو چاہتا ہے وہی کھاتا ہے. وسکن حیث شاء، جہاں چاہتا ہے رہتا ہے. اتنی مل چکی ہیں نعمتیں، جیسے چاہتا ہے وہ پہنتا ہے، جیسے چاہتا ہے کھاتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں رہتا ہے. لیکن فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقین والہدى، لیکن اس کا دل اتنا پریشان ہے کہ اس میں یقین اور ہدایت نہیں ہے. یقین اور ہدایت نہیں ہے. کیا ہے؟ فهو فی قلق، اس کا دل پریشانی میں ہے. حیرت، حیرت میں ہے. اور اسی طریقے سے لا یزال فی ریبۃ، وہ ہمیشہ شک میں رہے گا، وہ ہمیشہ شک میں رہے گا. یتردد، اور تردد کے شکار ہوگا، ادھر 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 ادھر. کہتے ہیں فہذا من ضنک المعیشہ، کہتے ہیں یہی دنیا کی زندگی تنگ ہونے کا مطلب ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہی دنیا کی زندگی تنگ ہونے کا مطلب ہے کہ گرچہ وہ اچھا کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، اچھے گھر میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا دل پریشان ہوگا. ہدایت اس کو دل کو نصیب نہیں ہوگی، اور اس کا دل جو ہے یقین سے خالی ہوگا. یقین ہی نہیں ہے. جب دل میں، یاد رکھیے، یقین نہیں ہے تو بندہ آٹومیٹک پریشان ہوگا. کسی بات پر آپ کو یقین نہیں ہے تو یقین مان لیجئے آپ کبھی چین نہیں پا سکتے. رات کو اپنے سے نیند کھل جائے گی، اپنے سے نیند کھل جائے گی. تو دنیا میں تو ہر کوئی چین چاہتے ہیں نا، چین چاہتے ہیں. اس کی زندگی ایسے پریشان رہے گی، ایسے پریشان رہے گی. تو یہ کس کے ساتھ ایسا ہوگا؟ جو اللہ رب العالمین کے ذکر قرآن سے منہ موڑ لے، قرآن سے منہ موڑ لے. امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں تابعی میں سے، کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اس کا ایک معنی یہ ہے والعمل السیء ورزق الخبیث. کہتے ہیں کہ اس کو برے اعمال، وہ آدمی اب برا اعمال کرنا شروع کرے گا اور خبیث رزق کمائے گا. دنیا میں خبیث رزق کمائے گا، حلال روزی نہیں کمائے گا. وہ حلال روزی وہ نہیں کمائے گا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علیہ یضیق علیہ قبرہ حتی تختلف اضلاعہ. کہتے ہیں کہ اس کا تنگی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی قبر اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا، اتنا تنگ کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسرے طرف کی پسلیوں میں گھس جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دے گا، اتنا تنگ کر دے گا. یہ بات ہے. اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، دیکھیے بڑی بہت خطرناک ڈرانے والی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے اسی چیزوں سے. یہ حدیث جو ہے مسند ابو یعلا کے اندر ہے، اور شعیب ارناؤت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے، اس کی سند کو حسن کہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن فی قبرہ فی روضۃ خضراء. مومن آدمی اپنی قبر میں وہ سبز باغ میں ہوتا ہے، سبز باغ میں ہوتا ہے مومن آدمی، اور اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، اور اس کے قبر کو 70 گز 70 ہاتھ سے زیادہ کشادہ کر دی جاتی ہے اس کی قبر کو، اور اس کی قبر کو منور روشن کر دیا جاتا ہے. تو جیسے چاند کا رات جو 14 تاریخ ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے اس کی قبر میں روشنی آ جاتی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتدرون فیما انزلت هذه الآیہ، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ فإن له معیشۃ ضنکا، یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المعیشۃ الضنکا، تم لوگ جانتے ہو کہ دنیا کی زندگی تنگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عذاب الکافر، یہ کافروں کی عذاب ہے. دیکھیں کافروں کی عذاب ہے اس کی قبر میں، اس کی قبر میں. کہتے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہ لیسلط علیہ 99 تنیہ،
کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں پر، ان کی قبر پر 99 تنی مسلط کر دے گا۔ تو پھر کہا کہ تم لوگ کیا جانتے ہو کہ 99 تنی کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 99 تنی کا مطلب ہے حیتن، سانپ، 99 سانپ، 90 پر 9 سانپ، لکل حیت سبعۃ رؤوس، اور ان میں سے ہر ایک کے 7 سر ہوں گے، ایک ایک سانپ کے 7 سر ہوں گے، اور ان کے جسموں پر وہ پھونک ماریں گے، ڈسیں گے، ان کے جسموں پر پھونک ماریں گے اور ڈسیں گے۔ یہ کب تک کرتے رہیں گے؟ الی یبعثون، جب تک دوبارہ زندہ قبروں سے اٹھائے نہیں جائیں گے تب تک یہی معاملہ ہوتے رہے گا۔ یہ معیشتاً زنکا کی تفسیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو شعیب ارناؤت نے اس سند کو حسن قرار دیا ہے۔ اب سوچئے کہ اعراض کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اعراض کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث سے منہ موڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ کفر میں جا سکتا ہے، کفر میں جا سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ اتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے سورہ الزخرف کی آیت نمبر 30 پر 6 میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو آدمی رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لے تو اسی طریقے سے زندگی پار کرتا ہے، تو ہم ان کے شیطان کو ساتھی بنا دیں گے، پیچھے لگا دیں گے، اور اسی طریقے سے وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ دیکھیے اب سوچئے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے والے، ذکر سے منہ موڑنے والے لوگوں کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے، اور شیطان عبادت سے دور کرے گا یا عبادت کے قریب کرے گا؟ وہ عبادت سے دور کر دے گا، وہ شرک بدعات میں پھنسا دے گا۔ تو یہ بات ہے۔ اور ایک بات اور ہے، اعراض کرنے کا اور کیا نتیجہ ہوگا؟ بہت ساری بات ہے۔ تو اس میں ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور ایک نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اعراض کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ بھاری بوجھ ڈال دے گا، بھاری بوجھ اٹھانے والا ہوگا وہ۔ اور یاد رکھیے قیامت کے دن کسی کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا ہے، لیکن اعراض کرنے والا بہت زیادہ بھاری بوجھ کے اس میں دب جائے گا، بھاری بوجھ اٹھانے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن مجید میں ذکر کیا سورہ طٰہٰ میں۔ سورہ طٰہٰ جو 20ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 90 پر 9 اور 100 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، ہم نے آپ کو اپنے طرف سے ذکر دیا ہے، ذکر دیا ہے۔ من اعرض عنہ، جو آدمی اس ذکر سے منہ موڑ لے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، وہ قیامت کے دن بھاری بوجھ اٹھانے والا ہوگا، بھاری بوجھ اٹھائے گا قیامت کے دن۔ آپ سوچئے بھاری بوجھ اٹھائے گا، اور قیامت کے دن بوجھ اٹھانا معمولی بات ہے، معمولی بات ہے۔ کوئی کسی کا بوجھ ہلکا کرنے والا نہیں ہوگا، گناہوں کا بوجھ ہوگا، کیونکہ وہاں تو کھانے پینے کے سامان نہیں لے کے جائیں گے، گناہوں کا بوجھ ہوگا۔ تو کتنا گناہگار ہے کہ بھاری بوجھ تلے وہ دبا رہے گا، اعراض کرنے والا، اعراض کرنے والا۔ بہت ساری اسی طریقے سے آیتیں ہیں کہ بھاری عذاب پر اس کو چڑھایا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ اس کے علاوہ بہت سارے اور آیتیں ہیں اعراض کرنے کے تعلق سے۔ تیسری بات جو ہے نسیان، بھولنا۔ تیسری بات نسیان ہے، بھولنا۔ بھولنا کس کو کہتے ہیں؟ جو حفاظت نہیں کر رہا ہے، جو حفاظت نہیں کر رہا ہے، ضبط نہیں کر رہا ہے، جو دل اس کا کمزور ہے۔ اور یہ چیز جو ہے نا غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ جب بندہ غافل ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بھولنا شروع کرتا ہے، وہ پھر بھولنا شروع کرتا ہے۔ تو ایک آدمی تو یہ ہے کہ دل کی کمزوری کی وجہ سے بھولتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے کہ غفلت کی وجہ سے بھولتا ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہوتا ہے جان بوجھ کر کے بھولتا ہے، جان بوجھ کر کے بھولنے کی ایکٹنگ کرتا ہے،
بھولنے کی ایکٹنگ کرتا ہے. تو یہ بات ہے. تو کہتے ہیں کہ ایمان پر اس کا بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے, اور ایمان کے کمزور ہونے کا ذریعہ یہ بھی ہے وہ بندہ اطاعت سے دور ہو جاتا ہے اور معصیت گناہ کرنے لگتا ہے. بھلکڑ انسان جو ہے نا بھول گیا, اب بندہ نمازی کو بھول جا رہا ہے, تو اس کی وجہ پیچھے ہے کہ کیوں بھول رہا ہے. وہ یا تو دل کی کمزوری کی وجہ سے بھول رہا ہے, یا تو وہ آدمی غفلت کی وجہ سے بھول رہا ہے, یا تو جان بوجھ کے بھول رہا ہے. دل کی کمزوری کی وجہ سے بھول رہا ہے, تو دل کیوں کمزور ہوا؟ گناہ سے کمزور ہوتا ہے. دل گناہ سے کمزور ہوتا ہے. اور غفلت سے بھول رہا ہے, تو غفلت آپ نے ابھی دیکھا کہ غافل انسان کی پہچان اللہ تعالیٰ نے کیا بتلایا ہے. اور یا تو اپنے جان بوجھ کر کے بھول رہا ہے, تو اب سوچیں کہ کتنا خطرناک وہ انسان ہوگا جو جان بوجھ کر کے بھول رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے کہ دھوکہ دے رہا ہوں, لیکن اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دھوکہ دے سکتا ہے. تو اس کا ایمان گھٹے گا یا بڑھے گا؟ گھٹے گا. اس کا ایمان اس کا گھٹے گا. تو یہ اسی طریقے سے دو قسم کا نسیان ہوتا ہے. ایک نسیان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے, اور ایک نسیان کو اللہ رب العالمین اس میں پکڑ کر دے گا. اس میں کوئی عذر انسان کے پاس اس کا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. یہ آیت جو ہے سورہ الحشر کی آیت نمبر 19 ہے. تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا. دیکھیے, ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسوں کو بھی بھلا دیا ہے, اپنے نفسوں کو بھی, اپنے آپ کو بھلا دیا. جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں. اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے, کیا کرنا ہے, یہ اپنے آپ کو بھی بھلا دیتے ہیں. کھوئے کھوئے رہتے ہیں جو اللہ کو بھول جاتے ہیں. جو اللہ کو بھول جائے گا وہ کیا عمل کرے گا بھائی؟ اعمال تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں نا. جو اللہ ہی کو بھول جائے وہ کیا کرے گا؟ وہ نیک عمل کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا وہ. تو یہ اس کی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی طرح نہ ہو جانا. اور ایک نسیان, ایک بھولنا یہ ہوتا ہے جو عذر قبول ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے نیک لوگ انسان دعا کرتے ہیں, اس کے بارے میں دعا کرتے ہیں, جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280/6 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ایک بندہ, نیک بندہ کیا دعا کرتا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. دیکھیے, اے اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑنا نہیں اگر ہم بھول جائیں, او اخطانا, یا ہم سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہیں کرنا. یہ بھول جو ہے نا, اللہ رب العالمین چاہے تو عذر قبول کر لے گا, عذر قبول کر لے گا. واقعی طور پر بھول گیا ہے اور کوئی چیز چھوٹ گئی تو بندہ توبہ کر لے, استغفار کر لے, پلٹ جائے اور اس کام کو پورا کر لے. اللہ رب العالمین اس کو عذر کو قبول کرے گا. ایک عذر ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہوتی ہے, وہی ایسا آدمی جو اللہ کو بھلا دیا ہے, اللہ کو بھلا دیا ہے, تو یہ عذر اللہ قبول نہیں کرے گا, یہ عذر اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ باتیں ہیں. تو یہ دوسری بات تھی. تیسری بات جو ہے ہم لوگ تھوڑا سا پڑھ کر کے بات کو یہ کرتے ہیں, اس کا اختصار کرنا پڑے گا, بہت لمبا اس میں بحث ہے. گناہ, لیکن یہ بہت اہم بات ہے. گناہ, معاصی, اللہ کی نافرمانی, یہ بندوں کے اندر ہے. وہ چیز کا ذکر چل رہا ہے, آپ ذہن میں رکھیے, جس سے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. ایمان کمزور ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. تو اس میں سے ایک نافرمانی بھی ہے, گناہ کرنا. گناہ کرنا تو کہتے ہیں کہ یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ گناہوں کا اثر ایمان پر بہت زیادہ ہوتا ہے. گناہوں کا اثر ایمان پر بہت زیادہ ہوتا ہے. فالایمان کما قال غیر واحد من السلف, کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے, جیسے کہ بہت سارے اسلاف نے کہا, یہ نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے کم ہوتا ہے. گناہ کرنے سے کم ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے گناہ سے بچنے کے لیے کہا ہے, ایمان کو بڑھانے کے لیے کہا ہے. اور ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے اس سے منع کیا ہے تاکہ ایمان نہ گھٹ جائے, ایمان نہ گھٹ جائے. اور کہتے ہیں کہ گناہ کے جو ہے نا درجات کے اسٹیپ ہیں, اس کے درجات ہیں, اس کے فساد ہونے کے بھی درجات ہیں.
کوئی گناہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ان الکفر والفسوق والمعاصی درجات، کہ کفر کے بھی درجات ہیں، فسوق کے بھی درجات ہیں اور نافرمانی کی بھی درجات ہیں. ایک کفر اکبر ہوتا ہے، ایک کفر اصغر ہوتا ہے. اسی طریقے سے فسق فجور اس کے بھی درجات ہیں، اور نافرمانی گناہ اس کے بھی درجات ہیں. اور کہتے ہیں جیسے کہ ایمان اور عمل کے درجات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ 70 سے کچھ یہ شاخ ہیں، تو ایمان کے درجات ہیں. اسی طرح سے گناہوں کے بھی درجات ہیں، گناہوں کے بھی درجات ہیں. جس قدر گناہ ہوگا اس قدر ایمان کمزور ہوگا، اس قدر ایمان کمزور ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 پر 3 میں کہا ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، کہ وہ لوگ اللہ کے پاس ان کا درجہ ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کیے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو جانتا ہے، ان کے اعمال کے مطابق ان کا درجہ ہے، ان کے اعمال کے مطابق ان کا درجات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 130 پر 2 میں کہا کہ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجہ ہے جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے اس کے بدلے میں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تیرا رب اس چیز سے غافل نہیں ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں. دیکھیے جو وہ کر رہے ہیں یہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجہ دے گا. تو اعمال کے بھی درجات ہیں، گناہوں کے درجات ہیں، یہ بات ہے. اور بہت ساری اس طریقے سے آیات ہیں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. کتاب اور سنت کی دلیل سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انا من الذنوب کبائر و صغائر. یہ بہت اہم نقطہ ہے. کہتے ہیں گناہ ہے 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک کبیرہ گناہ اور ایک صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ اور ایک صغیرہ گناہ. یہ سورہ نساء میں آیت نمبر 30 پر 1 میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ بھی ہوتا ہے، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 30 پر 1 ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم لوگ ان بڑے بڑے گناہ سے بچو گے جس سے ہم نے تم کو روکا ہے تو ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تم کو داخل کرنے والی عزت کی جگہ میں داخل کریں گے. تو کس سے بچنا ہے؟ کبیرہ گناہ سے. کبیرہ گناہ سے بچنا ہے تو تمہارے ہم گناہ کو دوسرے جو صغیرہ گناہ ہے معاف کر دیں گے. تو کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اور کچھ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 نمازیں ایک دوسرے نماز کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، اس کے بیچ کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں. اس سے مراد صغیرہ گناہوں کے کفارہ، صغیرہ گناہوں کے کفارہ. تو یہ بات ہے کہ گناہ 2 طرح سے ہوتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ. ایک کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایُّ الذنب اکبر عند اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تدعو للہ ندا، سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی کو شریک پکارو، کسی کو شریک پکارو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. دیکھیے جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا رہے ہو. اور پھر کہا گیا اس کے بعد کون سا، پھر کون سا سب سے بڑا گناہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر دو اس بات کی ڈر سے کہ تمہارے ساتھ وہ کھائے، تمہارے ساتھ وہ کھائے، اس وجہ سے تم اپنی اولاد کو قتل کر دو. یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. بہت سارے لوگ جو ہے کھلانے پلانے کے ڈر سے بچے کو قتل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ وہ گرا دیتے ہیں، جیسے حمل ٹھہرا گرا دیا، جیسے حمل ٹھہرا گرا دیا. یہ کیا ہے؟ ایک قسم کا قتل ہی تو ہے. یا تو بچی پیدا ہوئی تو ڈاکٹر کو کہا کہ انجیکشن لگا دو، مار دو. یہ کیا ہے؟ یہ سب بہت سارے زمانے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے نا. تو یہ بات ہے آج بھی زمانے جاہلیت کی طرح بہت سارے لوگ مار دیتے ہیں. پھر کہا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے پڑوسی، اپنے دوست کی عورت سے زنا کرو. پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا
یہ کبیرہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ کبیرہ گناہ ہے اور کچھ صغیرہ گناہ ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس کتاب کے مصنف نے ایک بہت اہم بات ذکر کیا. یہ آخری بات کو بتا کر کے ختم کر دیتے ہیں ورنہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں. کہتے ہیں کہ جو تمام گناہ ہیں ان کو اگر قرآن حدیث کی نصوص کو جمع کریں گے تو کبیرہ اور صغیرہ ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان هذه الذنوب تنقسم من جهة اخرى الى اربعه اقسام. ان گناہوں کو 4 قسم میں تقسیم کر سکتے ہیں. 4 قسم میں تقسیم کر سکتے ہیں. یہ بہت زبردست بات ہے. کہتے ہیں 4 قسم کی. کہتے ہیں کہ یا تو گناہ وہ ملکیہ گناہ ہوگی, دوسری یا تو شیطانیہ گناہ ہوگی, یا تو تیسری بات سبعیہ گناہ ہوگی, یا تو بہیمیہ گناہ ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ملکیہ گناہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ صفات جو رب کے لیے ہے, وہ صفات جو رب کے لیے, جیسے کل عظمت والکبریاء والجبروت, جیسے کہ عظمت بڑائی اور اسی طریقے سے کبریائی تکبر, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تکبر کرنا یہ اللہ کی شان ہے. اسی طریقے سے جبار اللہ ہے, جبار اللہ ہے, قہار اللہ ہے, علو بلند شان والا اللہ ہے. تو یہ قسم جو ہے اگر کوئی انسان اپنا لے, کوئی انسان اپنا لے جو اللہ کی صفات ہے, تکبر کرنا بڑائی بیان کرنا اللہ کی صفات ہے, اب انسان اپنا لے تو کہتے ہیں یہ قسم جو ہے ملکی گناہ ہے. ملکی گناہ ہے. وہ حدیث یاد کر لیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تکبر کرنے والا جو ہے اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے. سوچئے, تکبر اللہ کی چادر ہے. الکبریاء ردائی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تکبر کرنا میری چادر ہے. اب سوچئے کہ اللہ کی چادر کو کوئی کھینچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا؟ اللہ تعالیٰ چھوڑے گا؟ تو تکبر کرنے والا گویا کہ اللہ کی عزت سے کھیلتا ہے. وہ یہ اللہ کی شان تھی, اس کو اپنے لیے بیان کر رہا ہے, اپنے لیے بیان کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے تکبر. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. تو یہ گناہ ہے, بہت خطرناک گناہ ہے. اور ایک ہے شیطانی گناہ. شیطانی گناہ کہتے ہیں شیطانی گناہ وہ گناہ, ہر وہ گناہ جو شیطان کے کام سے تشبیہ رکھتے ہیں, شیطان کے کاموں کی طرح ہوتے ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں فی الحسد والبغی والغش. کہتے ہیں حسد کرنا شیطان کی یہ نشانی, یاد رکھیے شیطان کی صفت ہے. تو کوئی حسد کر رہا ہے, حسد خطرناک گناہ ہے, یاد رکھیے. حسد انسان کے نیکیوں کو, آگ جس طرح لکڑی کو جلا دیتی ہے, حسد بھی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے. تو حسد کرنا اور کسی پر ظلم کرنا, کسی کو دھوکہ دینا اور کسی کے بارے میں چال کھیلنا, مکر چال کھیلنا, اور اسی طریقے سے گناہ کا حکم دینا, گناہ کا حکم دینا, یہ سب. اور اسی طریقے سے گناہ کو سزا کر کے اچھا بنا کر کے پیش کرنا, اطاعت سے روکنا, اطاعت سے روکنا, اچھے کاموں سے روکنا, دین میں بدعت پیدا کرنا, بدعت کی طرف دعوت دینا, گمراہی کی طرف دعوت دے دینا. کہتے ہیں ہاد النوع یلی النوع الاول فی المفسدۃ. یہ جو قسم ہے شیطانی والی, یہ اس کی خرابی جو ہے نا فساد میں پہلے والے کے درجے ہی سے مل جاتی ہے, پہلے والے کے درجے ہی سے مل جاتی ہے. اور ایک ہے سبعیہ, یعنی درندے جانور کی طرح ایک صفت والے گناہ ہوتے ہیں. درندے جانور, شیر چیتا پھاڑ پھوڑ دیتے ہیں نا, تو یہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جیسے غصانا, کسی پر فالتو میں غصہ ہو رہا ہے, کسی کی عادت لگی رہتی ہے, اچھی اچھی باتوں میں غصہ ہوتے ہیں. اور خون بہانا, اسی طریقے سے کمزور پر عاجز لوگوں پر ظلم کرنا. تو یہ سب جو ہے, یہ ظلم کرنا, دشمنی کرنا, یہ اسی طریقے سے جس طریقے سے جانور پھاڑ دیتے ہیں نا, ایسے ہی یہ سب گناہ ہے, یہ ایسے ہی گناہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں سبعیہ, درندے والے. کہتے ہیں نا تم بھائی تم درندہ کی طرح کیوں ہو رہے ہو, کیوں اس طرح درندہ کی طرح ظلم کیوں کر رہے ہیں. اور کچھ گناہ ہے بہیمیہ. بہیمہ بولے تو چوپائے جانور, جیسے گائے بھینس اونٹ, یہ سب چوپائے جانور, پالتو جانور
طرح یہ پالتو جانور اس کی کیا صفت ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا صرف اتنا حرص ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے پیٹ بھرے اور اپنے شرمگاہ کی خواہش کو بجھائے، بس دو ہی صفت رہتی. یہ جانور جو ہے نا، یہ گائے بیل چوپائے جانور، ان کے دو ہی مقصد رہتے ہیں، ایک پیٹ بھرنا اور ایک دوسرا اپنے شرمگاہ کی خواہش کو بجھانا. تو کہتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہی. کیسے؟ کہتے ہیں زنا اور چوری، مال یتیم کے مال کو کھانا، بخیلی، اور اسی طریقے سے بزدلی، اور زیادہ بولے تو کسی کے مال کا لینے کے شوق ہونا. یہ باتیں ہیں جو جانور کی صفات ہیں، چوپائے جانور کی طرح. چوری کر لینا، یتیم کے مال کو کھا لینا، بخیلی کرنا، یہ سب صفات ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے گناہ کی اقسام ہے، اور اس طریقے سے کچھ گناہ جو ہے ملتے جلتے بہت خطرناک، اس بڑھتے شرک تک پہنچ جاتے ہیں. اور شرک کتنا خطرناک گناہ ہے ہم سب کو معلوم ہے. تو نافرمانی کی وجہ سے انسان کا ایمان گھٹتا ہے. اور انشاءاللہ آگے کی بات ہماری آئے گی کہ گناہ بھی، کوئی بھی گناہ بھی اس گناہ کے حساب سے، طاقت کے حساب سے، جگہ کے حساب سے، وقت کے حساب سے، اس کرنے والے کے حساب سے ایک ہی گناہ درجے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر چوری ہے، کوئی کسی گھر میں چوری کیا اور مسجد کا چوری کیا، فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ تو اسی حساب سے اس گناہ کی جگہ، وقت، اس آدمی کی وجہ سے بھی گناہ کے درجات بڑھتے ہیں، گناہ کے درجات کم ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں. تو کوئی آدمی عام دنوں میں گناہ کیا، لیکن کوئی آدمی عشرہ ذی الحجہ میں گناہ کیا، دونوں میں فرق ہے. کوئی رمضان میں گناہ کیا اور عام دنوں میں گناہ کیا، کوئی حرمت والے مہینوں میں گناہ کیا، عام مہینوں میں گناہ کیا. تو اس طریقے سے اوپر نیچے گناہ کے درجات ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہماری بات آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہر ان چیزوں سے بچا کر رکھے جس سے ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان گھٹتا ہے. ہمیں اسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے ایمان بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے بال بچوں کی حفاظت کرے، اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے زندگی پار کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.